السلام علیکم۔ داستان کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں نے ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنی امی اور ابو کو راضی کر لیا۔ میرا نام سعدیہ ہے، ہم شہر میں رہتے تھے۔ میرے ابو نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ٹیوشن پڑھ لیا کرو۔ دوسرا دن آیا تو میرے ابو جا کر مجھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے چھوڑ آئے۔ ٹیوشن وہاں پر ایک سر پڑھایا کرتے تھے جن کا نام سر رحمان تھا۔ میرے ابو چھوڑ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ اس کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو، جو تمہاری فیس ہوگی ہم تمہیں فیس دیں گے۔ میری عمر اس ٹائم 17 سال تھی۔ میرے ابو جب چھوڑ کر گھر آ گئے تو میں نے پہلے دن ہی دیکھا میرے سر کا رویہ کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ پہلے دن ہی اس نے مجھے سبق سنانے کو کہا۔ جیسے ہی میں سر کے قریب آئی تو سر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے مجھے کہنے لگے چلو جلدی سے سبق سناؤ۔ میں نے سر کو سبق سنایا۔ سر نے سبق تو سن لیا لیکن بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ برکیف میں نے اگنور کر دیا۔ ٹائم گزر گیا، دوسرا دن آ گیا۔ دوسرے دن پھر سر نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ میں نے دل میں سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں گھر آ گئی۔ پھر تیسرا دن آ گیا۔ جب تیسرا دن آیا تو سر نے مجھے کہا کہ ایسا کرو، آج میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھے کھانا تو بنا دو۔ میں نے سر کو کھانا بنا دیا۔ سر نے مجھے بولا تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں اور اتنے خوبصورت ہاتھوں میں سے اتنا خوبصورت کھانا بنا ہوا ہے۔ برکیف میں نے بھی مسکرا دیا۔ اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن گزر گئے۔ 15 دنوں کے بعد ایک دن سر نے پھر مجھے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چائے تو بنا دے۔ میں نے سر کو چائے بنا دی۔ سر نے چائے پی لی۔ پھر ٹائم گزرتا جا رہا تھا۔ سر رحمان مجھے پڑھاتے کم اور میرے ساتھ باتیں زیادہ کرتے اور ہر ٹائم میرے ساتھ خوش گپیوں میں لگے رہتے۔ خیر وقت تھا گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ میرے والد صاحب نے سر کو فیس دی۔ میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا کہ سر ٹھیک پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر ٹھیک پڑھاتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے ختم ہو گئے۔ جب تیسرا مہینہ شروع ہوا تو سر میری طرف روز دیکھتا تو تھا، میرے دل میں بھی شک تھا۔ اور ایک دن سر نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور بلا کر کہنے لگا میں تجھے بہت پسند کرتا ہوں، کیا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ میں نے شرمندگی سے سر ہاں ملا دیا۔ سر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کل کو ذرا ٹائم سے آنا۔ پہلے میں 3 بجے جاتی تھی، اس دن میں تقریباً 2 بجے گھر سے چلی گئی۔ جب میں سر کے گھر پہنچی تو اس دن سر کے گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ سر نے سب بچیوں کو چھٹی کا کہا تھا۔ پہلے دن کے کل کو کسی نے آنا نہیں۔ اس دن کوئی بچہ بھی نہ آیا۔ جب میں سر کے گھر پہنچی تو کمرے میں سر بیٹھے تھے، بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بستہ پہنا ہوا تھا۔ بستہ میں نے اتار کے رکھ دیا۔ میں سر کے اوپر لیٹ گئی۔ کبھی سر میرا ہاتھ پکڑتے، کبھی میرا ماتھا چومتے تو کبھی میرے مختلف اعضاء کو چھیڑتے۔ میں بھی آگے سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر کیا سر نے مجھے برہنہ کر دیا۔ میری نرم نازک دبانے لگے اور میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ آگے سے میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ سر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ برکیف میں نے تکلیف برداشت کی اور سر کا کام ختم ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو سنبھال کر گھر آئی۔ گھر تو آ گئی لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے امی کو کہا مجھے ویسے بخار ہے۔ خیر میں نے بخار کی دوائی لی اور مجھے لا دی۔ میں نے دوائی کھا لی، بخار تو تھا نہیں، درد تو دوسری جگہ ہو رہا تھا۔ برکیف ٹائم گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دنوں کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے پھر ٹیوشن جانا شروع کر دیا اور پھر کبھی کبھار سر مجھے اپنے پاس بلا لیتے اور میرے ساتھ ایسا کرتے۔ لیکن وہ وقت تھا گزر گیا اور آج میں شادی شدہ ہوں۔ میری شادی ہو چکی ہے اور اس ٹائم میرے 2 بیٹے ہیں، لیکن وہ سر آج بھی مجھے یاد آتے ہیں۔ میں ان کو بہت پسند کرتی تھی۔ شاید وہ بھی اپنے گھر میں میرے بارے سوچتے ہی ہوں۔